آگے سورۃ علم نشرح لک ہے، یہ سورت جو ہے انشراح، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں نبوت ملی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھوڑی سی اور طرح کی ہو گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جو شروع میں جو مزاج تھا یا جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ آپ تنہا رہنا پسند کرتے تھے۔ غار میں چلے گئے، 3 دن وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں ساری رات بیٹھ کر سجدے میں گزاروں، اللہ سے ہم کلامی کروں۔ تو یہ اس کا ایک اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، سجدے میں پڑے رہنا، نماز میں کھڑے رہنا، تلاوت کرتے رہنا، ہر وقت اللہ کے ساتھ لوگ لگا کے رکھنے، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ جس کو یہ مزہ لگ جاتا ہے ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا مزہ ہے۔ یعنی جس طرح یوں سمجھ لینا کہ جس طرح کوئی کسی کو نشہ لگ جاتا ہے، کوئی شراب کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے، یہ جو اللہ کی محبت کا مزہ جس کو لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی تھا۔ جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد آپ سے کیا کہا گیا؟ اب آپ نے اپنے بستر کو چھوڑ دیں، اپنی چادر کو چھوڑ دیں، اپنے گھر کو چھوڑیں، نکلیں باہر، اب آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی سی آپ کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، اس پر آپ تھوڑا سا آپ کو بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کام کی ذمہ داری لگائیں اور اس کا دل کر رہا ہو میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو تھوڑا سا اس کو وہ کام بھاری لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ذمہ دعوت و تبلیغ کا کام لگایا کہ اب آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی وہ ذاتی عبادت سے زیادہ کام وہ بھی کرنی ہے، لیکن وہ تھوڑی زیادہ وقت آپ نے تبلیغ میں لگانا ہے، لوگوں کی اصلاح میں لگانا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو بوجھل سا لگ رہا تھا کہ میرا دل تو کرتا ہے میں ہر وقت سجدے میں پڑا رہوں، میرا دل تو کرتا ہے میں ہر وقت اللہ سے باتیں کرتا رہوں۔ تو اس پر آپ کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ تردد دور کر دیا، دل کے اندر جو تردد تھا نا اللہ نے وہ دور کر دیا، اور آپ کو شرح صدر ہو گیا کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ لوگوں کی انسانیت کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے، انسانیت کی اصلاح کرنی ہے، اب میں نے وہ تنہائی والی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دینا ہے میں نے۔ اس پر جب آپ کو شرح صدر ہو گیا، یعنی آپ کا دل اس طرف مائل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے شرح صدر، ہم نے نہیں کھولا آپ کے سینے کو، ہم نے نہیں کھولا اس طرف، آپ کا سینہ کھول نہیں رہا تھا اس طرف، ہم نے کھول دیا آپ کے سینے کو۔ ووضعنا عنک وزرک، جو آپ پر بوجھ تھا اس بوجھ کو ہم نے اتار دیا۔ اب جب آپ کا دل، جس کام کی طرف آدمی کا دل مان جائے نا تو سارا بوجھ اتر جاتا ہے، دل نہ مانے تو آدمی کہتا ہے میرے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے وہ پہاڑ جو ہے نا آپ کے اوپر سے ہٹا دیا، آپ کا دل ادھر اب مان گیا ہے۔ آگے سورۃ التین ہے۔ سورۃ التین جو ہے یہ 3 عربی زبان میں اس کو انجیر کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ چاروں چیزیں 4 بڑے نبیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ والتین، انجیر کی قسم، انجیر جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جس علاقے میں ہوتے تھے وہاں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ والزیتون، زیتون کی قسم، زیتون جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں بہت ہوتا تھا۔ وطور سینین، طور سینہ، کوہ طور کی قسم، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم، یہ حضرت ابراہیم اور حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ 5 نبیوں کی طرف 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر گویا کہ 5 نبیوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں 5، اور یہی 5 پیغمبر تمام انبیاء میں بڑے پیغمبر ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضور علیہ السلام۔ ان 5 چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، انسان بہترین ساخت میں پیدا ہوا ہے۔ اور ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو ہم پس سے پسترین حالت کی طرف ہم اس کو لٹا دیتے ہیں یا لٹایا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا، ان کے لیے اجر ہے لا محدود، غیر ممنون، لا محدود۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ آگے سورۃ العلق ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کی یہ ابتدائی 5 آیات وہی ہیں جو سب سے پہلی وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی۔ جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، غار حرا کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام یہ 5 آیات لے کر آئے
یہ پہلا واقعہ تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر اس نے جو ہے مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں ہوتا ہے پڑھ، تو وہ یعنی یہ آیات پڑھ رہے تھے، وہ کہتے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں، اس طرح پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید یہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی اس الفاظ اس آیت کو دہرائیں، لیکن آپ آگے سے کہہ دیتے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سینے کے ساتھ لگا کر تھوڑا سا دبایا تو پھر اس کے بعد کہا تو انہوں نے پھر یہ آیات پڑھی، اور اس طرح پھر یہ آیات انہوں نے پڑھی اور یہ آگے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آگے سورۃ القدر ہے۔ قدر یہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قدر و منزلت اور اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ اس کے ساتھ جس کی بھی نسبت اس کے ساتھ جڑتی ہے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نسبت جس رات کے ساتھ ہوئی تو اللہ نے اس رات کو اتنا عظیم بنا دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ قرآن کی نسبت جس مہینے کے ساتھ ہوئی، رمضان میں نازل ہوا تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ قرآن کی نسبت جو ہے وہ اس کے ساتھ جس نبی پر قرآن آیا وہ نبی سب سے جو ہے اس کا مقام سب سے زیادہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بھی بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اگر تم سکھانے والے بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ، دونوں بہترین ہیں۔ تمام انسانوں میں باقی انسانوں سے سب سے بہترین وہی ہے جو یا سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، یا طالب علم ہے یا استاد ہے قرآن کا۔ تو قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کپڑا ہے، ایک عام سا کپڑا ہے، لیکن اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے کہ یہ غلاف ہے۔ اب اس کو نہ ہم نیچے گرنے دیتے ہیں، نہ ہم اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ لگاتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں اس کپڑے کا بھی، کیوں؟ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ تو ہمیں بھی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔